Now I would like to invite participant code number 9 to come to the stage and perform your speech. Clap for him, Shabbat, clap for him or her. نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، معزز ٹیچر اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملی ہے وہ ہے مسلم امہ کے حکمرانوں اور فلسطین. تم آسماں پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسماں پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے. جناب صدر، مجھے بتائے کہ وہ فلسطینی بچی کیسے اور کیوں جیے جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہو. وہ فلسطینی ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کا لخت جگر اس کے سامنے آدھا کیا جائے. وہ فلسطینی بچی کیسے اور کیوں کر جیے جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتے رہے مگر اس کے گھر، اس کے اسکول، اس کا سارا خاندان سمیت اس کے خواب پر ریزہ ریزہ ہو گئے. کہتے ہیں کاغذوں کی بناتا تھا کشتیاں، کہتے ہیں کاغذوں کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں. بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل تک جو پانیوں میں بہاتا تھا کشتیاں. جناب صدر، میں کس کی بیاں کروں گی، یہاں تو سب بکھرا پڑا ہے. بچے یہ لکھتے چلی جاتے ہیں، کہاں ہے وہ جس کے سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک ایک دس پہ حاوی تھا؟ کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح؟ کیا اب کوئی اجنبی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکارتے ہیں کہ دیکھو اب مجھے بچانے کے لیے کوئی ایوبی نہیں آ رہا. آواز آتی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیا اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا؟ کیا اب اسلام میں کسی اور عبد الحمید کو جنم نہیں دیتا؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیا اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا؟ کیا اب اسلام میں طارق بن زاید ساحل پر کشتیاں نہیں جلاتا؟ مگر افسوس، افسوس، صد افسوس کہ 57 اسلامی ممالک پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے. اب کوئی پکار اس ایوبی کو کہ اے ایوبی اٹھ قبر سے، حال دیکھ اپنے مسجد اقصیٰ کے کہ اے ایوبی اٹھ قبر سے، اسلام کے بیٹیاں پکار رہے ہیں. تلواریں بیچ کے مسئلے خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کے مسئلے خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے. مگر افسوس ہم بھول چکے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندو قطار اب بھی. مگر آج کل ٹک ٹاک پر یہ ناچنے والے نوجوان کیا جانے کہ کیا ہوتا ہے قربانی، کیا جانے کہ اپنوں کا کھونا کیا ہوتا ہے، کیا جانے سر پہ کفن باندھ کر میدان جنگ میں اتراؤں. ان کے آباؤں گھوڑوں کے ننگے پیٹوں پر ملک کے ملک فتح کر لیتے تھے. پورے دنیا کے حکمرانوں مگر سادہ لباس تم تو وہ مرد مومن نہیں جس کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. میرا سوال یہ ہے آپ سب سے کہ آج تک ہم نے فلسطین کے لیے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف مذمت اور بائیکاٹ کے، وہ بھی چند دنوں کے لیے. جناب صدر، مذمت کرنے سے مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہوگا، بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل کی فرعونیت ختم نہیں ہوگی. ہمیں میدان جنگ میں آنا ہوگا، خون کے آخری قطرے تک لڑنا ہوگا، آخری سانس تک لڑنا ہوگا اور شہادت کا مرتبہ پانا ہوگا. وسلام.